نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ حقوق و فرائض سے واقفیت نہ ہونا معاشرے میں فساد کا باعث ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ہر کسی کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، وہ چاہے ادنا ہے یا اعلیٰ، امیر ہے یا غریب، غلام ہے یا آقا، مرد ہے یا عورت، سب کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آتوا کل ذی حق حقہ، ہر کسی کو اس کا حق دے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ہر کسی کا حق اگر اس کو ملنا شروع ہو جائے، یہ تب شروع ہوگا، یہ تب ہم دوسروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں جب ہمیں علم ہوگا کہ دوسروں کے حقوق کیا ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک مسلمان کے حقوق بیان کرنے ہیں احادیث کی روشنی میں، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے ایک دوسرے میں ڈال کر ہمارے لیے وضاحت فرمائی کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اسی طرح سے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تو مسلمان بھی اسی دیوار کی مانند ہیں۔ اور فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، نہ کہ دوسرے مسلمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آپس کی محبت میں، آپس کی رحم دلی میں، آپس میں نرمی میں، فرمایا ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں، بخار میں، اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اور جب تک یہ درد ہم محسوس نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المؤمن، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مومن کون ہوتا ہے؟ اتدرون من المؤمن، فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ قیل اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من امنہ المؤمنون علی انفسہم واموالہم، فرمایا مومن جس کو اپنے مال اپنی جان پر امین سمجھے، فرمایا وہ مومن ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ اس کا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے یا لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مومن جو ہے ایک مسلمان کے لیے حفاظت کا باعث بنتا ہے، اس کے مال اور اس کی جان کی۔ اور فرمایا والمہاجر من ہاجر السوء فاجتنبہ، فرمایا مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اور اس سے اجتناب کرے اور برائی کو ترک کر دے، فرمایا یہ بھی اس کو بھی مہاجر کہتے ہیں۔ ایک تو مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے، دوسرا مہاجر وہ ہے جو فرمایا جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو برائیوں کو ترک کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے وہی حق رکھتا ہے جو آئینہ رکھتا ہے۔ فرمایا آئینہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ تو فرمایا من رأى فیہ عیبا اصلحہ، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، نہ کہ اس کے عیبوں کو اچھالے یا اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور اس کو شرمندہ کرے، اور میں ایسے نہیں کرتا بلکہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی اصلاح میں لگ جائے گا اور اس کے عیبوں کو سنوارنے میں لگ جائے گا تو یقیناً معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم امن اور سکون اور سلامتی کی زندگی بسر کریں۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے حقوق کی پہچان کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمہ جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں اور دوسروں کے حقوق کیا ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو اس طرح کے ٹاپک پر میں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔